إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسم اور فعل کی بنائیں اور قسمیں. بحث ہماری آج اس میں ہے کہ اسم اور فعل کی بنائیں اور قسموں کے بارے میں. اسم کی 3 بنائیں ہیں میرے عزیزو. بنا سے مراد کیا ہے؟ بنا سے مراد صیغہ. صیغہ سے مراد کیا ہے؟ شکل. اسم کی 3 شکلیں ہیں. اسم کی 3 بنائیں ہیں. اسم کی 3 شکلیں ہیں: ثلاثی، رباعی، خماسی. اسم یا ثلاثی ہوتا ہے یا رباعی یا خماسی. اسم کی 3 بنائیں ہیں. پھر یہ جو 3 ہیں نا، ان میں سے ہر ایک کی آگے 2 قسمیں ہیں. یعنی کیا مطلب؟ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی. تو ٹوٹل کتنی قسمیں بن گئیں بھلا؟ حساب کر لیں آپ. اسم کی کتنی قسمیں بن گئی ٹوٹل؟ 6. تو یہ جو بولا ہے مجرد، ایک آیا ہے مزید فی. کسے کہتے ہیں مجرد؟ مجرد اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جس کے تمام حروف کیا ہوں؟ اصلی ہوں. اور مزید فی کیا ہوتا ہے؟ جس میں زائد حرف ہو. انشاءاللہ اگلے جلسے میں یا آج کے اسی میں ہی آ جائے گا. وہ یہ ہے کہ ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی کو پہچاننے کا معیار کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ معیار انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. فعلاً اس درس کے اندر یہ ہے کہ اسم کی 3 بنائیں ہیں: ثلاثی، رباعی، خماسی. پھر یہ جو 3 بنائیں ہیں نا، بنا یعنی شکل، بنا یعنی شکل. اسم کی جو 3 بنائیں، ان میں ہر ایک کی آگے 2 قسمیں ہیں. کیسے جی؟ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی. تو 3 ابتدا میں تھیں، پھر ہر ایک کی آگے 2 ہو گئیں، تو ٹوٹل قسمیں بن گئیں جی 6. اچھا، فعل جو ہے جی، فعل کی میرے عزیزو، فعل کی 2 بنائیں ہیں. فعل کی 2 بنائیں ہیں: ثلاثی، رباعی. اور پھر فعل کی بنا جو 2 بنائیں ثلاثی، رباعی، ہر ایک کی آگے 2 قسمیں ہیں: فعل ثلاثی مجرد، فعل ثلاثی مزید فی، فعل رباعی مجرد، فعل رباعی مزید فی. تو فعل کی کتنی قسمیں بن گئیں؟ بنائیں تو 2 ہو گئیں نا، ثلاثی، رباعی. اور قسمیں کتنی بن گئیں جی؟ 4. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ دوبارہ لطفاً توجہ فرما لیں. ٹھیک ہے کہ اسم کی کتنی بنائیں ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں. فعل کی کتنی بنائیں ہیں اور فعل کی کتنی قسمیں ہیں. کتنی بنی ہیں جی؟ اسم کی 3 بنائیں ہیں: ثلاثی، رباعی، خماسی. پھر ہر ایک کی آگے 2 قسمیں بنی ہیں: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی. ٹھیک ہے، اسم رباعی مجرد، پچھلے کے ساتھ بھی اسم لگا دیں. ٹھیک ہے، اسم رباعی مجرد، اسم رباعی مزید فی، اسم خماسی مجرد، اسم خماسی مزید فی. ٹھیک ہے، اور جو فعل ہے اس کی بھی 2 بنائیں ہیں: فعل رباعی مجرد،
فعل ربائی مزیدن فی، شروع میں تھا نا، شروع میں تھا فعل ربائی، ٹھیک ہے، اور کیا شاباش ثلاثی، پھر ہر ایک کی آگے دو قسمیں بن گئیں تو کیا بن گیا؟ فعل ثلاثی مجرد، فعل ثلاثی مزیدن فی، فعل ربائی مجرد، فعل ربائی مزیدن فی، تو فعل کی بھی ٹوٹل قسمیں بن گئیں جی 4۔ اب انشاءاللہ جو ہے نا اگلے جو درس ہے اس کتاب کے اندر بنایا ہوا، اس میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ مطلب ہے جس کلمے کے اسم یا فعل کے تمام حروف جو ہیں اصلی ہوں اسے ثلاثی مجرد کہتے ہیں، اور جس اسم یا فعل کے جو ہیں تمام حروف اصلی نہ ہوں، اس میں کوئی چیز اضافہ ہو تو اسے ثلاثی مزیدن فی کہتے ہیں یا ربائی مزیدن فی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو معیار کیا ہے؟ معیار کیا ہے کہ اس کلمے کے یہ حروف اصلی ہیں اور یہ حروف زائدہ ہیں، میزان، ٹھیک ہے۔ کیا ہے ہمارے پاس کہ یا کیسا معیار ہے کہ ہم پہچان لیں کہ یہ کلمہ کے تمام حروف اصلی ہیں اور یہ حروف جو ہیں اس کے زائد ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے ایک مثال عرض کرتا ہوں اور اس میں ہم آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ میزان کا کیا مطلب ہے؟ ترازو، میزان یعنی ترازو۔ ترازو کی جو ہے نا قسمیں ہیں، بعض ترازو وہ ہوتے ہیں میرے عزیزو جو مثلا فرض کریں 100 کلو وزن ہو، اس کو دیکھنا ہو کہ یہ کتنا وزن ہے تو اس کا وزن کرتے ہیں 100 کلو کا، 50 کلو کو تولتے ہیں، وزن کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بعض ترازو وہ ہوتے ہیں جو بڑی بڑی مشینیں ہیں نا جو سامان اٹھائے ہوئے ہوتی ہیں، ان کو کیا کرتے ہیں؟ ان کا وزن کرتے ہیں، لکھا ہوا ہے بھائی، بتایا گیا ہے ان کو کہ اتنا وزن تم نے نا اپنی گاڑی کے اوپر سوار کرنا ہے، اگر وہ زیادہ گاڑی کے اوپر سامان ہو تو اس کو جرمانہ وغیرہ کر دیتے ہیں، تو وہ بھی ایک معیار ہے نا، ایک ترازو ہے جہاں پوری گاڑی کو لے کر آتے ہیں اوپر، اس چیز کے کھڑا کرتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے، وزن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بس یہ بھی ایک ترازو ہے۔ ایک روایات میں بتایا گیا ہے کہ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام جو ہیں میزان الاعمال ہیں، اعمال کے جو ہے نا ترازو مولا امیر المومنین ہیں۔ توجہ فرمائی عزیزو، یہاں لوگ ہیں مثلا ہم سارے لوگ باقی حضرات نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ، ٹھیک ہے، سارے اعمال انجام دیتے جاتے ہیں، یہ لکھے جاتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ جو ہے نا دیکھے گا یہ جو نماز انہوں نے پڑھی ہے، اس نماز میں ولایت امیر المومنین ہے یا نہیں؟ اگر نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، خمس ہو، ٹھیک ہے، اگر ولایت امیر المومنین نہیں ہے تو کہیں گے لے جاؤ اس کو جہنم میں۔ ولایت امیر المومنین کے بغیر کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کی نماز روزہ ہوا، حج زکوٰۃ ہوئی، ساتھ ولایت امیر المومنین، تو اس کو کہیں گے، کہا جائے گا اس کے بارے میں کہ اس کو جنت بھیج دو، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ میزان ہے، میزان اعمال جو ہیں امیر المومنین ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تو ایک مثال دی آپ کی خدمت میں۔ اب صرف میں، علم صرف میں اگر چیک کرنا ہو کہ یہ جو کلمہ ہیں یہ کلمہ اصلی ہے، اس کے تمام حروف اصلی ہیں، یا اس کلمے کے اندر کچھ حروف زائد بھی ہیں، تو ہمارے پاس کیا معیار ہے؟ سوال ہی ہے عزیزو۔ ترازو کی آپ کو مثالیں دی ہیں، اب یہاں اس بحث میں یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر ہم نے چیک کرنا ہو کہ اس کلمے کے تمام حروف اصلی ہیں یا زائد ہیں تو ہمارے پاس معیار کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کلمے کو دیکھنے کے لیے اسم ہو، ٹھیک ہے، یا فعل ہو، اس کو چیک کرنے کے لیے کہ اس کے تمام حروف اصلی ہیں یا زائد ہیں، ٹھیک ہے، تو
یہاں معیار کیا ہے؟ فرماتے ہیں ثلاثی اسم ثلاثی مجرد یا فعل ثلاثی مجرد کو چیک کرنے کا جو معیار ہے وہ کیا ہے؟ فا، عین اور لام ہے۔ ثلاثی کو چیک کرنے کا کیا معیار ہے؟ ثلاثی اسم ہو یا فعل ہو، ٹھیک ہے، چیک کرنے کا معیار عزیزو فا، عین اور لام ہے۔ جو کلمہ فا، عین اور لام کے مقابلے میں ہوگا وہ اصلی ہے، اور جو کلمہ فا، عین اور لام کے مقابلے میں نہ ہو، ٹھیک ہے، اس معیار سے نکل جائے، وہ کیا ہو جائے گا؟ زائد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ثلاثی کے لیے معیار رکھا گیا ہے، فا، عین اور لام، ٹھیک ہے۔ اور اس میں رباعی اور فعل رباعی میں جو چیک کرنے کا معیار ہے کہ یہ اسم رباعی جو ہے مجرد ہے یا مزید فی ہے، فعل رباعی مجرد ہے اور مزید فی ہے، کون اصلی ہیں کون زیادہ ہیں، اس میں ایک لام اور بھی ہمیں دے دی گئی ہے، اس کا قالب الگ ہے، فا، عین اور 2 لام ہیں۔ رباعی کو چیک کرنے کے فا، عین اور 2 لام ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک تیسرا قالب ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں خماسی کو چیک کرنے کے لیے کہ یہ مجرد ہے یا مزید فی، اس کے لیے ایک تیسرا معیار کیا ہے جی؟ تیسرا قالب ہمارے پاس جس سے چیک کرنا ہے، فا، عین اور 3 لام ہیں، فا، عین اور 3 لام ہیں اس کے، تو خماسی جو ہے فعل ہوتا ہی نہیں ہے، فعل کے لیے جو ہے نا فا، عین اور 3 لام ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ دوبارہ سنیں، ٹھیک ہے۔ یہاں کیا بیان کرنا چاہ رہا ہوں؟ بیان یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیک کرنے کے لیے کہ یہ کلمہ اصلی ہے یا اس میں کوئی حرف زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، تو معیار ہمیں دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ 3 ترازو سمجھے، 3 ترازو، ایک اسم ثلاثی مجرد اور فعل ثلاثی مجرد کو چیک کرنے کا کہ یہ اس کے کلمے اصلی ہیں اور زید کون سے ہیں، فا، عین اور لام ہے۔ مثال دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں رباعی مجرد اور فعل رباعی مجرد کو چیک کرنے کے لیے کہ یہ اصلی ہیں، اور مطلب ہے اس میں کون سی چیز آگے زیادہ آ رہی ہے، یعنی رباعی کو چیک کرنے کے لیے فا، عین اور 2 لام ہیں، اس میں خماسی کو چیک کرنے کے لیے فا، عین اور 3 لام ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ انشاءاللہ توجہ فرمائیے، ٹھیک ہے، کہ مثلا نا پہلے ثلاثی کی طرف آ جائیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ثلاثی کو چیک کرنے کے لیے کہ یہ ثلاثی مجرد ہے یا مزید فی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک مثال دیتا ہوں، ایک کتاب کے اندر بھی ہے، کاسابا، ٹھیک ہے عزیزو، بر وزن فعلا۔ اب آپ سے ہی سوال ہے، کاسابا فعلا، جو کلمہ فا، عین لام کے مقابلے میں آ جائے گا وہ اصلی ہے، جو فا، عین لام کے مقابلے میں نہ ہو وہ کیا ہو جائے گا؟ زیدہ۔ کاسابا فعلا، کاف کس کے مقابلے میں جی؟ فا کے مقابلے میں۔ سین کس کے مقابلے میں ہے؟ عین کے مقابلے میں۔ با کس کے مقابلے میں ہے؟ لام کے مقابلے میں ہے۔ کاسابا فعلا، تو پس یہ کیا ہوا جی؟ اصلی ہوا یا زیدہ؟ اصلی ہے جی، اس کے تمام حروف کیا ہیں جی؟ اصلی ہیں کاسابا کے، کیونکہ یہ فا، عین لام کے مقابلے میں بالکل فٹ آیا ہے، کوئی چیز اس میں زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک اگلی مثال والا سنیں، ایک تاسابا، بعد میں پڑھیں گے، ایک تاسابا، وزن کیا ہے؟ بر وزن افتعلا، ایک تاسابا بر وزن افتعلا، ٹھیک ہے۔ اس میں وہی بات معیار کا خیال کرنا، فا، عین اور لام کے مقابلے میں جو کہا جائے وہ اصلی اور باقی زائد،
ٹھیک ہے، ایک حمزہ ادھر بھی وہ حمزہ، ٹھیک ہے، کاف کس کے مقابلے میں ہے؟ فا کے مقابلے میں، تا ادھر تا، عین کے مقابلے میں کیا آ گیا؟ سین، با کے مقابلے میں کیا ہے جی؟ لام، ٹھیک ہے، تو فا عین لام کے مقابلے میں کون سے کلمے آ گئے؟ کاف سین با، فا عین لام کے مقابلے میں آ گئے، تو کون سے اس میں پھر حرف زیادہ ہو گیا گا جان؟ حمزہ اور تا۔ ایک تصبا بر وزن افتعلا میں کتنے کلمے زائد ہو گئے جی؟ ایک حمزہ زیادہ نکل گیا نا اس میں یار فا عین لام سے، اور ایک تا زیادہ ہے۔ فکر چاہتا ہے، فکر مطلب دقیق ہے، ذرا غور فرمائیے۔ ایک تصبا بر وزن افتعلا میں حمزہ اور تا زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلی مثال میں آپ چیک کروائیے، ساتھ دیں۔ رجلن جو کس وزن پہ ہے؟ رجلن فاعلن، آگا جان، رجلن فاعلن، را کس کے مقابلے میں جی؟ آپ نے رجلن جو لکھنا ہے نا مقابلے میں فاعلن، تو اس کلمے کو دیکھتے ہیں ساتھ اس کو دیکھتے ہیں، مقابلہ کراتے ہیں۔ را کس کے مقابلے میں جی؟ فا کے مقابلے میں۔ جیم کس کے مقابلے میں؟ عین کے مقابلے میں۔ لام کس کے مقابلے میں جی؟ لام کے مقابلے میں۔ تو یہ رجلن فاعلن کے مقابلے میں ہے، یہ سارے اس کے رجلن کے کلمے فاعلن کے مقابلے میں آ گئے ہیں، تو پس اس کے جو کلمات ہیں وہ کیا ہیں جی؟ اصلی۔ رجلن کے سارے کلمے اصلی ہیں، اس میں کوئی حرف زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی مثال جی، دقت فرمائیں۔ نصرا فعلا، یا نون کس کے مقابلے میں جی؟ فا کے مقابلے میں۔ صاد کس کے مقابلے میں؟ عین کے مقابلے میں۔ را کس کے مقابلے میں ہے جی؟ لام کے مقابلے میں۔ نصرا فعلا، یہ کیا ہوئے جی؟ نصرا فعلا، یہ بھی اصلی ہیں کیونکہ ہر کلمہ جو ہے نا فا عین لام کے مقابلے میں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کو چیک کریں۔ ضاربون بر وزن، ضاربون اور ناصرون بر وزن فاعلن، وزن ضاربون فاعلن، چیک کرو جی۔ زواد کس کے مقابلے میں ہے؟ فا کے مقابلے میں، آگے الف ادھر بھی الف۔ را کس کے مقابلے میں ہے؟ عین کے مقابلے میں۔ با کس مقابلے میں ہے؟ لام کے مقابلے میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو فا عین لام کے مقابلے میں کون سی چیزیں آ گئی میرے عزیزو؟ زواد رے بے، زواد رے بے۔ اسی طرح ناصرون جو ہے، نون فا کے مقابلے میں، الف الف ہے، سواد عین کے مقابلے میں، را لام کے مقابلے میں۔ ناصرون کی بھی الف زائد ہے، ضارب ان کی بھی الف زائد ہے۔ ینصرو اور یطلبو پہ جائیں گے آپ، تو یہاں کیا زائد ہونا چاہیے؟ ینصرو اور یطلبو بار وزن یفعلو، ینصرو یفعلو، یا، ٹھیک ہے۔ نون کس مقابلے میں؟ کلمے کو دیکھ کے مقابلہ کرواؤ۔ نون فا کے مقابلے میں، سواد عین کے مقابلے میں، را لام کے مقابلے میں، تو یہاں کیا چیز زیادہ ہو گئی جی؟ یا جو ہے یہاں زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کس کو فا عین لام چیک کرنے کا معیار تھا؟ یہ کس کو چیک کرنے کا معیار تھا؟ ثلاثی کو چیک کرنے کا معیار تھا، ثلاثی کو۔ رباعی کو چیک کرنے کا اسم ہو یا فعل، رباعی کو کہ یہ مجرد ہے یا مزیدن فی ہے، سابقہ درس میں آپ جان چکے ہیں۔ ابھی یہ چیک کرنے کا یہاں معیار بتایا جا رہا ہے، ترازو دیا جا رہا ہے ہمارے ہاتھ میں، معیار کیا ہے؟ تو رباعی اسم اور فعل رباعی کو چیک کرنے کے لیے نیا کالم بنایا تھا ہم نے عزیزو، کیا تھا؟ فا عین اور دو لام، فا عین اور دو لام، ٹھیک ہے۔ مثال نہیں ہے لیکن میں آپ کو دیتا ہوں یہاں، ٹھیک ہے۔ دہراجا فعل ہے، فعل رباعی بر وزن فعلالا، دہراجا فعلالا۔ دال کس کے مقابلے میں ہے جی؟ فا کے مقابلے میں ہے جی، عین کے مقابلے میں، را پہلی لام کے مقابلے میں، جیم دوسری لام کے مقابلے میں۔
کیونکہ ربائی میں چیک کرنے کا معیار فا عین اور 2 لام تھے، تو یہ دہرجہ کے حروف بھی کیا ہیں جی؟ اصلی ہیں۔ ٹھیک ہے اگا جان، اسم کو چیک کرنا ہو، اسم یہ ربائی ہے، مجرد ہے یا مزید فی، پھر وہی فا عین اور 2 لام سے چیک کرو۔ جعفرن بر وزن فعلالن، جیم فا کے مقابلے میں، عین کے مقابلے میں، فا لام کے مقابلے میں، را لام کے مقابلے میں، یہ بھی کیا ہیں آگا جان؟ اصلی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ایک اور معیار کیا جی؟ اس میں خماسی، فعل تو خماسی ہوتا نہیں ہے، اس میں خماسی کو چیک کرنے کے لیے کہ اس کے حروف اصلی ہیں یا زائد ہیں، تو فا عین اور کتنے لام تھے جی؟ 3۔ جیسے دیکھو سفر جالن، سفر جالن بر وزن فا ال لالن، فا ال لالن، سین فا کے مقابلے میں، فا عین کے مقابلے میں، را ٹھیک ہے پہلی لام کے مقابلے میں، جیم دوسری لام کے مقابلے میں، اگلی لام کے مقابلے میں، یہ بھی کیا ہے جناب؟ اصلی ہیں۔ ٹھیک ہے میرے عزیزو، اب یہاں میں نے خارج میں تو یہ باتیں سمجھا ڈالی ہیں آپ کو، ٹھیک ہے، لیکن ایک سوال ہے، امیدوار ہوں کہ مطلب ہمارا حل ہو گیا ہوگا، وہ یہ ہے کہ آغا جان سوال یہ ہے کہ یہ جو معیار تم نے بتایا ہے، یہ معیار تم نے مثالیں دی ہیں اسم کی، ٹھیک ہے، اور فعل کی مثالیں دی ہیں، حرف کی تو کوئی نہیں دی۔ حرف کو چیک کرنا ہو، ٹھیک ہے، کہ یہ اصلی ہے یا حرف میں بھی کوئی زیادہ ہے، تو حرف کا تو کوئی معیار نہیں دیا نا آپ نے۔ یہ جو مثالیں دی ہیں اسم کی بھی چیک کرنے کا معیار دیا ہے، فعل کو بھی چیک کرنے کا معیار دیا ہے، حرف کو تو کوئی نہیں کہا کہ حرف مثلا یہ اصلی ہے یا اس میں فلاں کلمہ جو ہے زائد ہے، ٹھیک ہے، حرف اصلی اور یہ حرف زائد ہے، اس میں کوئی چیز اضافی ہے۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ حرف جو ہے اس کے سارے حروف عزیز و اصلی ہوتے ہیں، حرف مزید فی ہوتا ہی نہیں ہے، حرف میں اصلاً مزید فی والی بحث آتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ فقط اسم اور فعل میں چلتی ہے۔ تو انشاءاللہ ابھی لطف فرمائیں، میں اس کا آپ کے سامنے یہ پڑھ لیتا ہوں، یہ جو کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، تاکہ ممکن ہے کوئی بات رہی ہو تو واضح ہو جائے، غور فرمائیے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم اور فعل کی بنائیں اور قسمیں۔ بنا کا معنی عرض کیا ہے، بنا یعنی شکل۔ اسم کی 3 بنائیں ہیں، اسم کی 3 شکلیں ہیں، ثلاثی، رباعی، خماسی۔ یہ جو کہہ رہا ہے نا ثلاثی اصل میں تھا ثلاثن، ثلاثی اصل میں ثلاثن تھا، اور پھر یہ جو یا یہ نا نسبی ثلاثی کی، ٹھیک ہے، اس وجہ سے نا کچھ تبدیلی کرتے ہیں کہ وہ جو فتح ہے نا اس کو ضمہ میں تبدیل کرتے ہیں، ثلاثی ورنہ اصل میں کیا ثلاث ہے، وہ یا نسبی کی وجہ سے نا ضمہ دیا ہے۔ رباعی اصل میں اربتون ہے، یہ رباعی۔ خماسی اصل میں خمسون ہے، وہ یا کی وجہ سے نا ضمہ دے دیتے ہیں۔ اسم کی 3 بنائیں، ثلاثی، رباعی، خماسی۔ پھر ان 3 میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، ہر ایک کی 2 قسمیں کون سی؟ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی۔ مجرد یعنی جس کے سب حروف اصلی ہوں، مجرد جس کے سب حروف اصلی ہوں۔ مزید فی یعنی جس میں زائد حرف بھی ہو۔ فعل کی 2 بنائیں ہیں، ثلاثی، رباعی، اور پھر ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں، مجرد اور مزید فی، جیسے کہ اسم میں بتایا جا چکا ہے، یعنی ہر ایک کی 2 قسمیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، تو ٹوٹل فعل کی قسمیں بن جائیں گی 4۔ تو یہاں ممکن ہے آپ کے ذہن میں آئے اس میں تو کہا اس میں خماسی بھی ہوتا ہے، فعل میں تو رباعی پہ رک گیا کیونکہ فعل خماسی ہوتا ہی نہیں ہے، لہذا ثلاثی رباعی کی بات کی ہے میرے عزیزو، ٹھیک ہے۔ اگلی بات سنیں جو عرض کیا تھا، حروف اصلی اور زائد کے پہچاننے کا معیار۔ کیا معیار ہے؟ ادھر ہم نے کہا نا کہ اگر تمام حروف اصلی ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ مطلب ہے اصلی ہوگا، ثلاثی کہلائے گا، مجرد
اور کوئی چیز زائد ہو تو ثلاثی مزید فی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں معیار کیا ہے؟ حروف اصلی کے یہ اصلی ہیں اور یہ زائد ہیں، پہچاننے کا معیار جی، ٹھیک ہے۔ اصلی اور زائد حروف کو پہچاننے کا معیار فا عین اور لام ہے، فا عین اور لام ہے۔ یہاں یہ ممکن ہے آپ سوال کر دیں آغا جان کہ یہ فا عین اور لام کیوں کہا ہے؟ سوال، معیار فا عین اور لام کیوں کہا ہے؟ سیدھا کہتا فعلا، فعلا، تو جواب عارضی عزیزو توجہ فرمائیں، اگر فعلا کہتا تو پھر وہ فاعلا یا فاعلا کے اگر وزن پہ ہوتا تو معیار پھر اس کو شامل نہ ہوتا۔ اگر فعلا کہتا تو پھر وہ فاعلا اور فاعلا کو شامل نہ ہوتا، صحیح ہے نا؟ اگر فاعلا کہتا تو پھر فعلا فاعلا کو شامل نہ ہوتا، اگر فاعلا کہتا تو فعلا فاعلا کو شامل نہ ہوتا۔ معیار ایسا دیا ہے کہ سب کو شامل ہو جائے، لہذا فا عین اور لام کہا ہے۔ لہذا جو حرف ان میں سے کیا؟ فا عین لام، جو حرف ان میں سے کسی ایک کے مقابلے میں ہو وہ اصلی ہے، جیسے رجلن جو فاعلن کے وزن پر ہے، رجلن فاعلن، اور نصرہ جو فعلا کے وزن پر ہے، اور جو حرف ان حروف کے مقابلے میں نہ ہو وہ زائد ہے، جیسے ضاربن اور ناصرن جو فاعلن کے وزن پر ہے۔ اس میں کیا چیز زائد ہوئی ہے جی؟ الف اس میں زائد ہے، اور ینصرو اور یطلبو یہاں کیا چیز زائد ہے؟ جو یفعلو کے وزن پر ہے، یہاں یا جو ہے نا یا وہ زائد ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی آگا جان بات، اسم و فعل رباعی میں دو لام ہوتے ہیں، اسم و فعل رباعی میں دو لام ہوتے ہیں، یعنی فا عین اور دو لام، اور اسم خماسی میں چیک کرنے کے 3 لام ہوتے ہیں، فا عین اور 3 لام، ٹھیک ہوتے ہیں۔ اسم و فعل رباعی میں 2 لام اور اسم خماسی میں 3 لام ہوتے ہیں، جیسا کہ بعد میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ موفق اور مؤید باشی، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔